خداوند کا شکر ہو میرے عزیزوں کہ خداوند ہمیں وقت بخشا ہے کہ ہم اس کے زندہ کلام کو خداوند کے بندہ کے وسیلہ سے سن سکیں۔ تو میری پاسٹر خالد جاوید سے درخواست ہوگی کہ پاسٹر جی پلیز آپ اپنے مائک کو انمیوٹ کیجئے اور ہمارے ساتھ اس کلام کو شیئر کیجئے جو خداوند نے آپ کو ہمارے لیے دیا ہے۔ تو ہم خداوند کے جلال کے لیے اور پاسٹر خالد کے لیے زوردار تالیاں بجائیں گے۔ ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں پاسٹر جی، آپ اپنے مائک کو انمیوٹ کیجئے اور خداوند کے کلام کو ہمارے ساتھ بانٹیے۔ گاڈ بلیس یو۔ ہاللویا ہاللویا۔ مسیح یسوع میں تمام بہنوں بھائیوں کو اور پاسٹر حضرات کو میری طرف سے سلام، اور جتنے سن رہے ہیں جتنے دیکھ رہے ہیں خداوند سب کو برکت دے اور خدا آپ کی زندگیوں میں اپنے جلال کو ظاہر کرے۔ اور اسی طرح ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ یہ ہے آزمائش جو ہے، آزمائشیں ایمان کی پالش ہے۔ یعنی آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یا مضمون ہے وہ یہ ہے کہ آزمائش ایمان کی پالش ہے، یعنی جب تک آزمائشیں نہیں آتی تب تک ہمارا ایمان چمکتا نہیں ہے۔ تو اس لیے آج ہم اس بات کو دیکھیں گے خدا کے کلام میں سے، کیونکہ جو ایمان کے بانی ہیں ہم ان پر نظر کرتے ہیں تاکہ ہماری زندگیوں میں خدا جلال کو ظاہر کرے۔ اسی طرح میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ خداوند آپ کو برکت دے۔ درخواست یہ ہے کہ جب آپ کلام سنتے ہیں تو اس کا کچھ رد عمل ہمیں بتایا کریں تاکہ ہمیں پتا ہو کہ آیا یہ آپ کو کلام اچھا لگا ہے یا نہیں لگا، آپ کو برکت ملی ہے یا نہیں ملی، تاکہ ہم کیونکہ ہم جو بھی چیز آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا جیسے ہمیں چاہتا ہے کہ خدا کی جو مرضی ہو ہم وہ چاہتے ہیں، کیونکہ روح سے ہم کلام ہو، روحیں روحوں کے تابع ہوتی ہیں۔ اسی طرح ہم جو کام کریں وہ خدا کے روح کے بیچ میں رہتے ہوئے کرتے جائیں۔ اسی طرح ہم خدا کے پاک کلام کی طرف آتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں پہلا حوالہ پیدائش کی کتاب اور اس کا 22واں باب اور اس کے پہلی آیت سے 5 آیت تک ہم دیکھیں گے، اس کے بعد ہم 12 اور 14 آیت کو بعد میں دیکھتے ہیں۔ پہلے ہم اس پر غور کرتے ہیں خدا کے کلام میں۔ اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو آزادی، نہیں تو پھر میں خود پڑھتا ہوں۔ جی بس جی۔ ہاللویا۔ پیدائش کی کتاب اس کا 22واں باب جی، اس کی 12ویں آیت سے، نہیں پہلی آیت سے 5 آیت تک پڑھیں گے، پھر اس کے بعد میں 12ویں 14ویں۔ اوکے جی۔ پیدائش کی کتاب اس کا 22واں باب اس کی پہلی سے 5ویں آیت تک اس طرح سے خداوند کے پاک کلام میں مندرج ہے۔ ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ خدا نے ابراہیم کو آزمایا اور اس نے کہا اے ابراہیم، اس نے کہا میں حاضر ہوں۔ تب اس نے کہا کہ تو اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے اور جسے تو پیار کرتا ہے ساتھ لے کر موریا کے ملک میں جا اور وہاں اسے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں گا سوختنی قربانی کے طور پر چڑھا۔ تب ابراہیم نے صبح سویرے اٹھ کر اپنے گدھے پر 4 جامہ کسا اور اپنے ساتھ 2 جوانوں اور اپنے بیٹے اسحاق کو لیا اور سوختنی قربانی کے لیے لکڑیاں چیریں اور اٹھ کر اس جگہ کو جو خدا نے اسے بتائی تھی روانہ ہوا۔ تیسرے دن ابراہیم نے نگاہ کی اور اس جگہ کو دور سے دیکھا۔ تب ابراہیم نے اپنے جوانوں سے کہا تم یہیں گدھے کے پاس ٹھہرو، میں اور یہ لڑکا دونوں ذرا وہاں تک جاتے ہیں اور سجدہ کر کے پھر تمہارے پاس لوٹ آئیں گے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت نازل ہو، آمین آمین۔ خدا کا شکر ہو۔ میرے عزیزو، یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے یہاں پہ کہتا ہے کہ خدا نے ابراہیم کو آزمایا، یعنی
ایک جگہ پہ یہ بھی لکھا ہے کہ خدا کسی کو آزماتا نہیں ہے، لیکن یہاں پہ لکھا ہے کہ خدا نے اس کو آزمایا اور اسے کہا۔ اور اسی طرح میرے عزیزو، یعنی ایمان جب ہمارا ہوتا ہے، ایمان میں خدا یہ چاہتا ہے کہ ہماری کانٹ چھانٹ ہو، ہماری پالش ہو، ہمیں نکھارا جائے۔ میرے عزیزو، ہم جب دنیا میں اس میں رہتے ہیں تو اس دنیا میں میرے عزیزو ہماری اپنی پریشانیاں اتنی ہیں کہ جو ایمان خدا کے ساتھ ہمارا چل رہا ہوتا ہے وہ مدھم پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ اس لیے مدھم پڑنا شروع ہوتا ہے کہ ہمارے نظر میں ہماری پریشانیاں، ہماری مشکلیں، ہمارے حالات وہ زیادہ ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح خدا نے ابراہیم کو کہا اور اسے آزمایا، اس کو کہا کہ تمہارے پاس، یعنی وہ چاہتا ہے کہ وہ خدا چاہتا ہے کہ لوٹ آئے۔ اور اسی طرح میرے عزیزو خدا سے ڈرتا تھا، وہ اس نے دریغ نہ کیا۔ اور میرے عزیزو یہوہ جو تھا وہ اس کو مہیا کرنے والا تھا پہاڑ پہ۔ اور اسی طرح میرے عزیزو ہم اس بات کو دیکھیں گے، جانتے ہیں کہ وہاں پہ ہمیں یہاں پہ جو تابع داری کی بات نظر آ رہی ہے، اس نے کہا میں حاضر ہوں۔ تو اسی طرح میرے عزیزو اس میں ہم بات کو دیکھتے ہیں، اس منظر میں کلوری کا ہمیں وہ واقعہ نظر آتا ہے، یسوع کی صلیب کا واقعہ نظر آتا ہے کہ خدا کے اکلوتے اور پیارے بیٹے کی موت کا واضح بیچ میں پس منظر ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو اسی طرح میرے عزیزو خداوند یسوع مسیح نے بھی ہر وقت وہ کہتا ہے کہ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ تو وہ چاہتا تھا یہ پیالہ اگر ٹل جائے مجھ سے، لیکن وہ نہیں، پھر بھی وہ کہتا ہے اے باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ اسی طرح میرے عزیزو وہ وہاں پہ پس منظر نظر آتا ہے ہمیں۔ ابراہیم کا امتحان کڑا تھا، اس امتحان میں جب خدا نے اسے حکم دیا کہ موریا کے پہاڑ، یعنی موریا کے ملک میں جا، موریا کے، اور اسحاق کو سوختنی قربانی کے لیے لے جا، وہاں پہ چڑھا دے۔ خدا کا یہ قطعی ارادہ نہ تھا کہ ابراہیم اس قربانی کی اجازت دے، یعنی خدا اس کے ایمان کو چیک کر رہا تھا، دیکھ رہا تھا۔ اسی طرح اس نے ہمیشہ انسانی قربانی کی مخالفت کی تھی، لیکن پھر بھی وہ کہہ رہا ہے کہ تو اپنے بیٹے کو کیا کر دے، قربان کر دے۔ اور میرے عزیزو یہاں پہ وہ ایک مثال ہمیں نظر آتی ہے اس بات کی کہ میرے عزیزو ہمیں وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آیا ابراہیم جو ہے وہ کتنا میرے ساتھ وفادار ہے۔ اس نے کہا تو اپنے بیٹے کو لے جا ساتھ، پیارے بیٹے کو ساتھ لے جا۔ اور اسی طرح وہ یہاں پہ کہتا ہے پیارے بیٹے، اپنے جیسے تو پیار کرتا ہے اسے لے کر ملک میں جا، موریا کے ملک میں جا، اور وہاں پہ پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر اس کی سوختنی قربانی دے دے۔ دوسرا تواریخ 3 باب کی ایک آیت میں ہے کہ وہ پہاڑ جو تھا، موریا جو جگہ تھی، اس پہاڑ کا جو سلسلہ تھا بعد میں یروشلم بھی وہیں پہ تھا، وہی واقعہ ہوا۔ یروشلم جہاں کلوری کا پہاڑ تھا، یعنی وہی اسی جگہ پہ ہی، اسی کے ارد گرد ہی تھا۔ یعنی میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں حوالہ دوسرا تواریخ اس کا 3 باب اور اس کے پہلی آیت ہی ہم پڑھتے ہیں یہاں پہ۔ ہاللویہ، تھینک یو جیسس، تیرا شکر ہو۔ یہاں پہ لکھا ہے اور سلیمان یروشلم میں کوہ موریا پر جہاں اس کے باپ دادا نے روایت دیکھی، اس جگہ جسے داؤد نے تیاری کر کے مقرر کیا، یعنی اردن
یبوسی کے کھلیان میں خدا کا گھر بنایا گیا. یعنی یہ جو موریہ کی جگہ تھی یروشلم میں، اور یہاں پہ کہتا ہے کہ باپ دادا کی، یعنی باپ دادا کی جو روایت تھی دیکھی تھی یہاں پہ، یہی روایت تھی جہاں پہ اس کے ابراہیم کی جو ٹیسٹ کیا گیا تھا، یہاں پہ روایت یہاں پہ کہتا ہے. اور اسی جگہ پہ میرے عزیزو یروشلم سے باہر ہی کون سا پہاڑ تھا؟ کلوری کا پہاڑ، جہاں پہ یسوع مسیح کو صلیب دی گئی، وہ ساتھ ہی تھا بالکل. اور خدا ان الفاظ سے اپنے بیٹے کو اسحاق کو، جو خدا کا جو اس کا اسحاق اکلوتا بیٹا تھا، اور یسوع مسیح بھی اکلوتا تھا جسے وہ بڑا پیار کرتا تھا. یعنی کہتا پیار کرتا ہے، ابراہیم کا دل چھیدا گیا. اب وہ اس کے دل کو ایک دم چھیدنے والی بات تھی. اور میرے عزیزو اسحاق ابراہیم کا اکلوتا بیٹا تھا، یعنی اس معنوں میں وہ وعدہ کرتا تھا، اکلوتا تھا، فرزند اکلوتا تھا، ایک مقرر، ایک اس کا جو خاص لخت جگر تھا. اور میرے عزیزو ایک مقرر کردہ بیٹا تھا، معجزانہ طور پہ بیٹا تھا، وعدے کا فرزند تھا، اور خدا کا وعدہ اس کے ساتھ تھا، وہ وعدے کا فرزند تھا. اور میرے عزیزو اسی طرح یہاں پہ دو باتیں ہمیں بہت خاص نظر آتی ہے. پیار کہتا ہے، دوسری آیت میں کہتا ہے پیار نظر آتا ہے. یہاں پہ کہتا ہے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے اور جسے تو پیار کرتا ہے. اور اسی طرح خدا باپ بھی اپنے بیٹے سے پیار کرتا ہے، یسوع مسیح سے پیار کرتا تھا. کہتا ہے کہ جب وہ بپتسمہ لے رہا تھا، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. اور وہ وہاں پہ بھی اپنے پیار کا اظہار کرتا ہے. اور یہاں پہ بھی ابراہیم جو تھا اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتا تھا. اور میرے عزیزو دوسرا لفظ ہے یہاں پہ 5ویں آیت میں سجدہ. یعنی 5ویں آیت میں کیا یہاں پہ لکھا ہے؟ تب ابراہیم نے اپنے جوانوں سے کہا، تم یہاں گدھے کے پاس ٹھہرو، میں اور یہ لڑکا دونوں ذرا وہاں تک جاتے ہیں اور سجدہ کر کے پھر تمہارے پاس لوٹ آئیں گے. یعنی سجدہ کر کے پھر ہم لوٹ آئیں گے. ایسے الفاظ، یعنی بائبل میں ہمیں ایسے الفاظ جو ہیں نظر آتے ہیں، پیار. اور خداوند یسوع مسیح سے محبت تھی. اس میں مدھم سی ایک تصویر نظر آتی ہے یہاں پہ. اس مدھم سی تصویر جو ہے باپ اور بیٹے کی نظر آ رہی ہے ہمیں، وہی باپ اور بیٹے کی. تو اسی طرح اسحاق کی قربانی کی پرستش کے لیے ایک عظیم تصویر نظر آتی ہے، کہ اس قربانی کی پرستش کے ایک عظیم عمل نظر آ رہا ہے. یعنی نجات دہندہ کی قربانی خدا کی مرضی کے تکمیل کی پیش کرتی ہے. یعنی جو نجات دہندہ نے قربانی دی ہے، جو یسوع نے قربانی دی ہے، اس قربانی کی جھلک یہاں پہ نظر آ رہی ہے. کیونکہ وہ یہاں پہ اپنے بیٹے سے پیار کرتا ہے، خدا بھی اپنے بیٹے سے پیار کرتا ہے. اور میرے عزیزو اسی طرح وہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا خود بھی آزمایا گیا اپنے بیٹے کے لیے. خدا نے اپنے بیٹے کو پیش کر دیا تاکہ جہان کے گناہ کو اٹھا لے اور اس کے سارے گناہ، دنیا کے گناہ بخشے جائیں، نجات لوگ پائیں. اور میرے عزیزو ہمیں یہاں پہ ایمان ازمائشیں جو ہیں ایمان کی پالش ہے. ازمائشوں میں سے گزرنا ضرور ہے تاکہ ہم مضبوط ہو جائیں، تاکہ ہم اس کے نام کو جلال دے سکیں، تاکہ ہماری زندگیوں میں خدا کا جلال ظاہر ہو سکے. اور میرے عزیزو جب کبھی ہمیں اب ہم دیکھتے ہیں 13ویں اور 15ویں آیت میں کیا لکھا ہے، 13 سے 15 تک. ہاللویہ، تھینک یو جیزس، تیرا شکر ہو. خدا کے کلام میں لکھا ہے یہاں پہ، اور ابراہیم نے نگاہ کی اور اپنے پیچھے ایک مینڈا دیکھا جس کے سینگ جھاڑی میں ان کے
झाड़ी में अटके थे, तब इब्राहिम ने जाकर उस मेंढे को पकड़ा और अपने बेटे के बदले सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ाया। और इब्राहिम ने उस मकाम का नाम यहोवा यरी रखा। चुनाचे आज तक ये कहावत है कि खुदावंद के पहाड़ पर मुहैया किया जाएगा, यानी खुदावंद के पहाड़ पर मुहैया किया जाएगा। और यहाँ पे मेरे अजीजों, इब्राहिम ने निगाह की, जब देखता है इसहाक की कुर्बानी फिल हकीकत इब्राहिम के ईमान का बहुत बड़ा इम्तिहान था। और इसी तरह खुदा ने इब्राहिम से वादा किया कि उसके बेटे के जरिए से नस्ल बहुत बढ़ेगी। लेकिन फिर भी मेरे अजीजों, उस वक्त भी उसका वादा जो था उसमें नजर आता है और कहता है कि एक मेंढा देखा जिसके सींग झाड़ी में फंसे हुए थे, यानी खुदा खुद मुहैया करने वाला था यहाँ पे। और मेरे अजीजों, जब उसको ये बात खुदा ने वादा किया था कि तेरी औलाद जो है आसमान के तारों की मानद होगी और जमीन के जो है रेत के जर्रों के बराबर होंगी, इसी तरह मेरे अजीजों आज हम देखते हैं कि उसके दो बेटे थे। एक बेटा इसहाक था और दूसरा बेटा इस्माइल था। इस्माइल को भी खुदा ने बरकत दी। इस्माइल को भी कहा कि तेरे से 12 कबीले 12 पैदा होंगे, तुझे भी बरकत मिली, उसको भी बरकत दी। लेकिन मेरे अजीजों, आज इसका हम मुआजना दो बातों में करते हैं। एक ये कि इसहाक जो पैदा हुआ, इसहाक की जो नस्ल थी, वो कहता है कि मुकद्दस लोग या खुदा के जो लोग हैं वो तारों की मानद क्या होंगे, चमकेंगे। यानी कहते हैं कि आसमान के तारों को देख, तेरी औलाद इतनी होगी। और फिर कहता है कि जमीन की रेत अगर गिन सकता है, जमीन के जर्रों को गिन, इतनी औलाद होगी। इसी तरह मेरे अजीजों, हम जो एक टीचर थे हमारे, वो भी हमें सिखाते होते थे, वो कहते होते थे कि जो इसहाक की जो नस्ल है वो तारों की मानद चमकती है, आसमान पे तारों की मानद चमक रही है जी। और इब्राहिम की जो दो बेटे थे ना, एक जो इसहाक की जो नस्ल है तारों की मानद चमकती है, और इस्माइल की जो नस्ल है वो रेत की जर्रों के बराबर गिनी गई। और इसी तरह मेरे अजीजों, कलाम में भी लिखा है कि जो रेत पर घर बनाया जाएगा वो बेवकूफ इंसान होगा जो रेत पर घर बनाएगा। तो हमें आज पहाड़ पर घर बनाया, कहते हैं कि पहाड़ पर जिसने घर बनाया, आंधी आई तूफान आए, वो मकान नहीं गिरा। इसी तरह मेरे अजीजों, यहाँ पे 50 बरस का था इसहाक, 50 बरस का था और फिर भी कुंवारा था, और उस वक्त भी औलाद का भी तक उनको कोई ज़हन में नहीं था कि औलाद कब मिलेगी। इसी तरह हमारी जितनी ताकत होती है उसके मुताबिक ही खुदा हमें आजमाइश में डालता है, कभी भी हमारी ताकत से ज्यादा नहीं डालता। इसी तरह मेरे अजीजों, जो जर्रे हैं, रेत के जर्रे जो हैं वो इस्माइल की नस्ल है, और जो आसमान के तारे हैं वो इसहाक की नस्ल से हैं। क्योंकि हम आज जो है मसीह, जो यीशु के ईमानदार हैं, जो खुदा के तरफ आ जाते हैं, जो यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा मान लेते हैं, वो मेरे अजीजों आसमान के तारों की मानद चमकते हैं। वो चमकते नजर आएंगे आपको। जैसे अभी थोड़ी देर पहले फारी साहब ने एक बात कही थी कि क्या चमक रहा है जी? जी भाई साहब, क्या चमक रहा है? जी मैं कहता माइक के अपने कैमरा ऑन करें, क्योंकि खुदा का जो जलाल है, उसका जो नूर है वो चमक रहा है आपके चेहरे से।
हालेलुया, हालेलुया, खुदावन की तारीफ हो। यानी वो बात जो कही है थोड़ी देर पहले, वो बात यानी हमें ये बात नजर आती है कि हसाक की नस्ल जो है मसीह यस्सु के साथ अटैच है वो। तो इसी तरह मेरे अजीजों, हम सितारों की मानद क्या है? ईमानदार जो है सितारों की मानद चमक रहे, उनकी रोशनी चमकनी चाहिए, रोशनी नजर आनी चाहिए, हमारी चमक धमक नजर आनी चाहिए, हमारा करदार नजर आना चाहिए, हमारे बैठना उठना नजर आना चाहिए लोगों को। और इसी तरह मेरे अजीजों, हमारा जो नूर है वो हमारा अपना नूर नहीं बल्कि खुदा के कलाम का नूर हो। और इसी तरह मेरे अजीजों, हम अपनी आजमाइशों में अपने आप को देखें, क्योंकि हमारी जो ताकत है उसके मुताबिक वो आजमाइश हम पे डालता है, उससे ज्यादा नहीं डालता। हम देखते हैं इब्रानियों 11 बाब उसकी 17 आयत में क्या लिखा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इब्रानियों हम देखेंगे 11वां बाब और उसकी 17 से 19 तक। किसको मिल गया है? किसी को जी मिल गया? पास्टर जी, जी मिल गया तो फिर पढ़े। 17 से 19। ईमान ही से इब्राहिम ने आजमाइश के वक्त इसहाक को नजर गुजराना, और जिसने वादों को सच मान लिया था वो उस इकलौते को नजर करने लगा, जिसकी बाबत ये कहा गया था कि इसहाक ही से तेरी नस्ल कहलाएगी, क्योंकि वो समझा कि खुदा मुर्दों में से जिलाने पर भी कादिर है। चुनाचा उन्हीं में से तमसील के तौर पर वो इसे फिर मिला। आमीन, आमीन। आमीन। खुदा बरकत दे आपको। यहाँ पे इसी तरह हम देखते हैं कि कहते हैं ईमान ही से इब्राहिम ने आजमाइश के वक्त इसहाक को नजर करना चाहा, यानी नजराना उसका पेश किया, और जिससे वादे को सच्चा मान लिया, यानी खुद उस वादों को उसने सच मान लिया कि इकलौते को नजर करने के लिए तैयार हो गया। और मेरे अजीजों, जिसकी बाबत ये कहा गया था कि इसहाक ही से नस्ल कहलाएगी, क्योंकि वो समझ गया था कि खुदा जो है मुर्दों में से भी जिंदा करने में कादर है। यानी हमारी जितनी उसकी ताकत थी उससे बढ़ के उसके ऊपर आजमाइश नहीं खुदा ने डाली। और आजमाइशें हम पर इसलिए आती हैं चमकता हुआ नजर आ सके, ताकि हमारी चमक धमक नजर आए, ताकि हम सितारों की मानद चमकते नजर आए। और मेरे अजीजों, हमारी ताकत से ज्यादा खुदा हमसे, बल्कि वो चाहता है कि मेरे अजीजों, जैसे कि इसहाक को कुर्बान करने के लिए उसने बिला झिझक खुदा की फरमाबरदारी की, इब्राहिम ने फरमाबरदारी की, अपने लगते जिगर को खुदा के हजूर कुर्बान करने को चल पड़ा, पहाड़ तक चला गया। और खुदा ने उससे बेशुमार औलाद का वादा किया था। इसहाक उसका इकलौता बेटा था, यानी उसको ये पता भी था कि इसहाक मेरा इकलौता बेटा है, उसको कुर्बान करने के लिए चला गया। और मेरे अजीजों, उस वक्त इब्राहिम की जो उम्र थी 117 बरस की थी, यानी 117 बरस का बुढ़ा बंदा था। और उसकी जो बीवी थी 108 बरस की थी। और मेरे अजीजों, इसी तरह 19वीं आयत में यहाँ पे लिखा है, 19वीं आयत में हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। कहता है क्योंकि वो समझा कि खुदा मुर्दों में से भी जलाने पर भी कादर है, यानी ये समझा, यानी उसने शक नहीं किया खुदा की बात पे, उसने अपने आप को कहीं भी अपने आप को डाउन नहीं किया ईमान में, बल्कि ईमान की तारीफ उसकी हुई है, क्योंकि लिखा है कि वो जिंदों का बाप है, कौमों का बाप है। और इसी तरह वो ये इस बात को जानता था
کہ خدا جو ہے مردوں میں سے بھی جلانے میں قادر ہے. اور میرے عزیزو چنانچہ اس ہی میں سے تمثیل کے طور پر ملا. اور میرے عزیزو اسی طرح آج ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ ابراہیم جانتا تھا کہ خدا نے کیا وعدہ اس سے کیا ہے، اس کا نتیجہ اسے پتا تھا، اور خدا اس کے بیٹے کی قربانی چاہتا تھا، تو بھی وہ اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے میرے عزیزو جان گیا کہ خدا مردوں میں سے بھی زندہ کرنے میں قادر ہے. اب تک کلام جو کو کچھ کا واقعہ ہم پڑھتے ہیں کہ یعنی مردوں میں سے جلایا گیا، یعنی ہمیں اس بات میں اگر دیکھا جائے تو اسے دوبارہ اس سے زندگی ملی، یعنی دوبارہ سے خدا نے دے دیا، اس کو واپس دے دیا اس کا بیٹا. اور میرے عزیزو انہی معنوں میں مردوں میں سے جی اٹھنے کے برابر تھا. ابراہیم کا جو بیٹا تھا یعنی اسحاق جو تھا وہ مردوں کے جیسے مردوں میں سے زندہ ہوتا ہے، اس طرح وہ میرے عزیزو اس کے سامنے پیش ہوا. اسی طرح میرے عزیزو اس جھلک میں نظر آتا ہے خدا کا وہ زندہ کرنے کا جو قادر تھا، یعنی مردوں کو بھی زندہ کرنے کا قادر تھا. اس تمثیل میں اسحاق مردوں میں سے واپس آیا اس کے لیے، کیونکہ میرے عزیزو اس کی جان میں جان آ گئی جب خدا نے وہاں پہ کہا کہ ابراہیم اپنے ہاتھ کو روک لے. اس میں جان آ گئی. خدا نے میرے عزیزو اس کے اس حقیقت کو قبول کر لیا. اسحاق کو ضرور ہی وہ چاہتا تھا کہ آیا یہ ذبح یہ تیار ہوتا ہے، ساری باتوں پہ رہتا ہے. خدا نے ابراہیم کے دل کو درد اور ٹیس سے بچایا. اور اسی طرح میرے عزیزو اسحاق ابراہیم کو تو بچا دیا خدا نے، ابراہیم کو اس ٹھیس لگنے سے یا درد سے بچا دیا. اس ٹھیس یعنی ایک ہوتی ہے درد، اس درد سے تو بچا دیا. اگر چھری چلاتا تو اس کے بعد اس کو کیا ہونا تھا؟ درد تھا. لیکن پھر بھی خدا نے اس کو تو بچا دیا، ابراہیم کو مینڈا مہیا کر دیا. لیکن اکلوتا بیٹا اس کے سامنے تھا، اور دل اور میرے عزیزو اس کے سامنے یہ نمونہ پیش ہوا. اور اسی طرح خدا نے اپنے بیٹے کو نہ بچا سکا، یعنی خدا اپنا بیٹا دنیا کے لیے تاکہ دنیا کے گناہوں کو اٹھا سکے، نجات پا سکے، اور پھر اس کو دوبارہ اس نے مردوں میں سے بھی زندہ کیا تاکہ دنیا جان سکے کہ وہی حقیقی نجات دہندہ ہے. کوئی اور دنیا میں نجات دہندہ نہیں ہے، کوئی اور ہماری نجات کا بانی نہیں ہے، کوئی اور کسی سے ہمیں نجات نہیں مل سکتی. اور اسی طرح ابراہیم نے کو جو درد تھا اس سے بچانے کے لیے میرے عزیزو اس نے اس کو مینڈا مہیا کیا. اور اس پہاڑ کا جو جگہ تھی اس جگہ کا نام رکھا گیا یہوہ یری، مہیا کرتا ہے. یعنی آج بھی میرے عزیزو اس بات پہ ہمیں ہر بات پہ، ہر چیز پہ، ہر حالات میں ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ خدا مہیا کرنے کے لیے ہر وقت ہمارے ساتھ قادر ہے. اور میرے عزیزو ہمارے بھی ساتھ ایمان کا ہر وقت جنگ رہتی ہے، ہمارے ساتھ بھی یہ جنگ رہتی ہے، لیکن خدا آج بھی اپنے ایمانداروں کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے، پالش کرتا ہے. ایمان کی پالش ازمائش ہے، اور اس بات کو دیکھیں. اور اسی طرح میرے عزیزو اس میں ہمیں جھلک نظر آتی ہے کہ وہ ہمیں دو نکات یہاں پہ نظر آتے ہیں کہ پہلا، خدا اصل میں کبھی نہیں چاہتا تھا، لیکن وہاں پہ اس نے اپنے بیٹے کو قربان کیا. انسان کو مرنا پڑا، انسان کے انسان کو قربانی دینی پڑی. انسانی شکل میں خدا اپنے بیٹے کے وسیلہ سے دنیا میں آیا، اور اس نے دنیا کی نجات ہمیں دے دی ہے. اور اسی طرح خدا کی مرضی کے مطابق یہ چاہتا تھا اسی طرح ہوا. ابراہیم کے ایمان کو آزمایا گیا اور اپنے حکم کو مستحق کیا وہاں پہ. دوسری بات، ابراہیم کا ایمان بے شمار اولاد کے لیے تھا، وعدہ کیا گیا تھا
اور اسی طرح میرے عزیزو 100 سال تک آزمایا گیا، یعنی ابراہیم 100 سال تک پورا آزمایا گیا اور آزمایا گیا، اور اسی طرح 65 سال تک، جب تک پہلے اس نے بیٹے کا وعدہ کیا تھا، اس کے اسحاق پیدا ہوا، اور میرے عزیزو جب اسحاق پیدا ہوا تو وہ یعنی 25 سال انتظار کرتا رہا اس بات کے لیے۔ اسحاق 17 سال کا تھا جب ابراہیم اسے کوہ موریہ پر لے کے گیا، یعنی 17 سال کی عمر تھی اس کی، اور خدا کے حضور قربان کرنے کے لیے اسحاق 40 سال کا تھا جب اس کی شادی ہوئی، اور میرے عزیزو 20 سال بعد اس کے توام بیٹے پیدا ہوئے۔ 20 سال کے بعد، یعنی شادی جب ہوئی 40 سال کی عمر تھی، لیکن 20 سال کے بعد اسے اولاد ملی۔ اس کا بھی ایمان کو چیک کرتا رہا خدا، اس کے بھی ایمان کو دیکھتا رہا، اور میرے عزیزو جب یعنی ابراہیم جب مرا تو اس کی عمر 165 برس کی تھی، اور اسی طرح اس میں سے میرے عزیزو جب اولاد ہوئی تو ایک بیٹا 65 سال کا اور 2 پوتے 15 سال کے تھے، جب میرے عزیزو یہ وعدہ آہستہ 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 پورا ہوتا گیا۔ اور اسی طرح اس کے باوجود بے ایمان ہو کر خدا کے وعدوں میں شک نہ کیا، اس نے بے ایمان نہیں ہو گیا، اتنا انتظار کرنے کے بعد بھی وہ بے ایمان نہیں ہو گیا۔ آج ہمیں 1 سال انتظار کرنا پڑتا ہے، 2 سال انتظار کرنا پڑتا ہے، یا کچھ سال انتظار کرنا پڑتا ہے، لیکن پھر بھی اگر اولاد نہ ہو تو میرے عزیزو یا تو ساس بہو کو باتیں کرنا شروع کر دیتی ہے کہ اس میں اولاد نہیں ہے، بیٹے کو مشورے دیتی ہے کہ تو دوسری شادی کر لے، تو یہ کر لے، تو وہ کر لے، اور اسی طرح میرے عزیزو آج خاندان جو ہے وہ ٹوٹتے ہیں، برباد ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح آج ہم جب دیکھتے ہیں کہ وہ خاندانوں کی نچاکیاں، کیونکہ جو شادی ہوتی ہے اسے پھر وہ کہتے نہیں دوسری شادی کر لو بیٹا، اس میں سے تو اولاد نہیں ہو رہی، اور اگر اولاد نہیں ہوتی تو وہ دوسری شادی کا مشورہ دیں گے، یا پھر کسی بابے کا، یا پھر کسی قبر پرست کا، یا پھر کسی اس جگہ پہ کسی جگہ سے تویز دھاگے کا۔ اسی طرح میرے عزیزو وہ یہاں پہ کہتا ہے کہ اس نے بے ایمان ہو کر خدا کے وعدوں کو شک نہیں کیا، بلکہ ایمان میں مضبوط ہو کر خدا کی تمجید کرتا رہا ہر وقت، اور اس کو کامل اعتقاد رہا، اسے کامل اعتقاد تھا کہ مجھے میرا خدا دے گا، اس کے وعدوں پہ انتظار کرتا رہا، جیسے کہ رومیو 4 باب کی 20-21 آیت میں لکھا ہے کہ اعتماد کر کے جو کچھ اس نے خدا کے وعدے کو پورا کرنے پر قادر ہے، اسے یہ یقین تھا کہ خدا اپنے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے قادر ہے۔ آج بھی میرے عزیزو ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ 100 سال تک وہ انتظار کرتا رہا اولاد کے لیے، 100 سال تک دیکھتا رہا، اور اسی طرح میرے عزیزو اس انتظار کرتے 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 اس کی میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں کتنی زندگی میں خدا نے کس طرح کے کام کیے۔ اور اسی طرح میرے عزیزو آج ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے، جاننا ہے، تاکہ ہم خدا کے اس کام کو سمجھ سکیں۔ اسی طرح میرے عزیزو ہم خدا کے پاک کلام کو دیکھتے ہیں، ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اس کو وائنڈ اپ کریں گے، کیونکہ اس کو ہم جاری رکھیں گے، ایمان کے اس ٹاپک کو ہم آگے رکھیں گے۔ پہلا باب اس کی 12ویں آیت کو ہم دیکھتے ہیں، یعقوب پہلا باب 12ویں اور 15ویں آیت۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، مبارک وہ شخص ہے جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے،
کیونکہ جب مقبول ٹھہرا تو زندگی کا وہ تاج حاصل کرے گا جس کا خداوند نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے۔ جب کوئی آزمایا جائے تو یہ نہ کہے کہ میری آزمائش خدا کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ نہ تو خدا بدی سے آزمایا جا سکتا ہے اور نہ وہ کسی کو آزماتا ہے۔ ہاں، ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں کھنچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے، پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے، اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے۔ میرے عزیزو، اسی طرح یہاں پہ کہتا ہے کہ مبارک وہ شخص ہے جو کہ آزمائشوں کی برداشت کرتا ہے۔ ہمارے اندر ایک وہ ہونا چاہیے، برداشت کرنے کا ایک مادہ ہونا چاہیے۔ جیسے پچھلے دنوں میں ایک بیماری چل رہی تھی، کہتے تھے کہ قوت مدافعت ہمارے اندر ہو، جس میں زیادہ قوت مدافعت ہے وہ اس بیماری سے بچ سکتا ہے۔ اسی طرح اگر اس بیماری سے بچنے کے لیے لوگوں کے پاس قوت مدافعت کی ضرورت تھی، تو آج ایمان کو چمکانے کے لیے، آزمائشوں کو برداشت کرنے کے لیے، آزمائشوں میں سے گزرنے کے لیے ہمیں قوت مدافعت کی ضرورت ہے۔ یعنی یہاں پہ کہتا ہے مبارک وہ شخص ہے جو آزمائشوں کی برداشت کرتا ہے۔ اس آزمائشوں کو برداشت کرنے کے لیے ہم میں قوت مدافعت ہونی چاہیے۔ ہم بیماریوں کو تو برداشت کرنے کے لیے قوت مدافعت مانگتے ہیں، یا وہ خوراک کھاتے ہیں، یا وہ گولیاں کھاتے ہیں، یا دوائیاں کھاتے ہیں تاکہ ہم میں قوت مدافعت بڑھ جائے۔ تو میرے عزیزو، آج ہم خدا کی مرضی کے مطابق چلنا سیکھیں، آج ہم خدا کے کلام کو پڑھنا سیکھیں، آج ہم اس کے وعدوں کے ساتھ چلنا سیکھیں، آج ہم جب اس کے ساتھ دعائیہ زندگی بنائیں گے، روح القدس کو حاصل کریں گے، توبہ کریں گے، اپنی زندگی اس کو دیں گے، تو پھر ہمارے اندر قوت مدافعت بڑھے گی اور ہم آزمائشوں میں قائم رہ سکیں گے۔ ہمیں ضرورت ہے اس بات کی۔ اور اسی طرح ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے آزمائش آتی ہے تاکہ ہم آزمائے جائیں۔ بدی سے نہیں خدا چاہتا، بلکہ انسان خود پڑ جاتا ہے بدی میں۔ اسی طرح میرے عزیزو، امتحان اور آزمائش ہے ہماری زندگی میں۔ اس بات کو دیکھیں کہ غم زدہ ہو، یعنی جب آزمائشوں کے سبب سے غم زدہ ہو، جب ایمان آزمائشوں سے آگ میں سے گزرتا ہے تو پاک اور صاف کیا جاتا ہے۔ ہمارا ایمان جب آزمائشوں کی آگ میں سے گزرتا ہے تو خدا اسے پاک کرنا چاہتا ہے، ہمارے ارادوں کو، خیالوں کو، تاکہ ہم خدا کے ساتھ قائم رہ سکیں۔ اور اسی طرح میرے عزیزو، اس بات کو دیکھنا ہے کہ یعقوب کہتا ہے آدمی کے لیے جو دکھ تکلیف میں قائم رہنا چاہیے، برکت کا اعلان کرتا ہے۔ جب ایسا شخص آزمائشوں کو پورا اترتا ہے تو اسے کیا ملتا ہے؟ جی یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ زندگی کا تاج۔ کہتا ہے مبارک ہے وہ شخص جو آزمائشوں کی برداشت کرتا ہے، کیونکہ جب مقبول ٹھہرا تو زندگی کا تاج حاصل کرے گا۔ یعنی زندگی کا تاج حاصل کرے گا، زندگی کا تاج اسے ملے گا۔ یعنی یہ بادشاہ والا تاج نہیں ہے کہ جو کسی بادشاہ کے سر پر ہوتا ہے، وہ تاج نہیں ہے، بلکہ یہ وہ تاج ہے جو یسوع مسیح کے تخت عدالت پر ملے گا۔ اس تخت عدالت پر اس کو اختیار ملے گا، اور اس کو وہاں پہ میرے عزیزو ابدی زندگی جو ہے آزمائشوں کو برداشت کرنے کا اجر نہیں ہے، بلکہ میرے عزیزو صبر اور برداشت کا ہے۔ یعنی صبر کا اسے یہ پھل ملے گا۔ صبر جب کرے گا تو میرے عزیزو انہیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور زندگی کا تاج، زندگی کا جو دیا جائے گا، آسمان میں گہری ابدی زندگی ملے گی، لطف اندوز ہوں گے۔ آسمان پر جب جائیں گے تو وہ شخص، ہر ایک کا پیالہ لبریز وہاں پہ ہوگا، ہر ایک کا پیالہ بھرا ہوا ہوگا، لیکن پیالے، ان کے پیالوں میں
की जिसामत अलहदा ला होगी, क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि जब दूसरे मुल्कों में कोई ना कोई फेस्टिवल होते हैं या खेलें होती हैं, तो हर जगह पे, जिस जगह आज भी हम देखते हैं कि दुनिया में हर खेल के ट्रॉफियां या कप जो हैं अलग अलग किस्म के होते हैं। इसी तरह मेरे अजीजों, यानी उनकी लुत्फ अंदोजी का जो मकदार है वो अलहदा होगी, और इसी तरह जिंदगी का ताज उन्हें मिलेगा। ख्याल पाया जाता है यही आसमानी जलाल से पुर तरह लुत्फ अंदोज होंगे। आज मेरे अजीजों, पहले बर्दाश्त तो करना सीखें, पहले उसके साथ चलना तो सीखें, ताकि हमें आसमान पे मिल सके। यानी जब हमारी जिंदगी में आजमाइशें आती हैं तो हमारा रद्द अमल क्या होता है। आज हमें देखना है कि हमारा रद्द अमल क्या होता है। क्या हम जिंदगी की बदबख्तियों के खिलाफ तलख मजाजी हमारी होती है? यानी जब हमारे ऊपर आजमाइशें आती हैं तो क्या हमारे अंदर तलखी तो नहीं आ जाती? हम तलख तो नहीं अपने आप को करते, या बात बात पे तो नहीं काटते किसी को? तो इसी तरह मेरे अजीजों, हमें इस बात को जानना है कि आया हम फख्र करते हैं उन बातों पे, क्योंकि हमें कहता है कि मैं फख्र करता हूं, यानी अपनी कमजोरियों पे फख्र करता हूं। इसी तरह जो आजमाइशें हम पर आती हैं, हम उन पर भी फख्र करते हैं, खुदा का शुक्र करते हैं। क्या हम अपनी आजमाइशों को का डंडोरा पीटते हैं या उनको खामोशी से बर्दाश्त करते हैं? मेरे अजीजों, आज भी हम जब देखते हैं, जब आजमाइशें लोगों पर आती है, तो बहुत से ह्यूमन राइट्स वाले खड़े हो जाते हैं, बहुत सी तंजीमें खड़ी हो जाती हैं, बहुत से वो लोग खड़े हो जाते हैं जो कि खुदा के कलाम की तकमील को आगे पूरा करने नहीं देते, वो आगे काम को बढ़ने नहीं देते खुदा के, क्योंकि वो आके बीच में आड़े हो जाते हैं। क्योंकि मेरे अजीजों, ये बातें यीशु मसीह ने पहले से हमें कही हुई हैं कि मेरे नाम से तुम्हारे साथ तुम्हें नाहक बातें कही जाएंगी, मेरे नाम से लोग तुमसे दावत रखेंगे। आज भी जब हम यीशु नाम लेके कहते हैं कि यीशु नाम से लोग शिफा पाएंगे, बरकत पाएंगे, नजात पाएंगे, तो मेरे अजीजों, लोगों को ये बात चुभती है, लोगों को इस बात की तकलीफ होती है। इसी तरह मेरे अजीजों, शुरू में जब यहूदी लोगों को उनको जो फकी फरीसी थे उनको तकलीफ होती थी, वो रसूलों को कहते थे ये नाम लेके तुम मनादी ना करना। तो इसी तरह मेरे अजीजों, हम इस बात को देखते हैं कि आज भी हमें बहुत सी कौमें ये कहती हैं कि ये नाम लेके तुम ये काम ना करो, ये नाम लेके तुम शिफा ना किसी के लिए मांगो, ये नाम लेके तुम किसी के लिए दवा ना दो। आज हमारे पास यही नाम है, हमारे पास मसीहियों के पास यही नाम है। इसी नाम को आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि आसमान के तले जमीन पर कोई ऐसा नाम बख्शा ही नहीं गया जिसके आगे कोई आसमानियों का हो या जमीनियों का घुटना ना झुके। इसी तरह मेरे अजीजों, हमें क्या मुस्तकबिल में रहने और हालात के लिए हर वक्त तैयार रहना है, इस जमाने में हमें कायम रहना है, और इसी तरह खुदा का हाथ देखने में हमें आजमाइशों में खुदा का हाथ देखें कि कहाँ पे खुदा का हाथ है। क्या हम खुद पर रहम खाते हैं, दूसरों की हमदर्दियां जताते हैं? इसी तरह आज मेरे अजीजों, आपको दूसरों की खिदमत करने वाली जिंदगी में गर्क हो जाने की जरूरत है, हमें उसमें बढ़ जाने की जरूरत है। यहाँ पे वो कहता है कि जिंदगी का ताज तुम्हें मिलेगा, और जिसका खुदावन ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है। और मेरे अजीजों, आज हम इस बात को देखते हैं कि जैसे इसहाक को इब्राहिम को खुदा ने आजमाया, इब्राहिम की कुर्बानी नजर आती है, उसकी कुर्बानी की चाहता था, लेकिन फिर खुदा ने रोक दिया, लेकिन वो अपने हाथ को रोक नहीं सका। यूनुस ने इब्राहिम के हाथ को रोकवा दिया कि तू इस पर हाथ ना चला, उसको अपना यानी बर्रा मुहैया किया। वो बर्रा, वही बर्रा जिसके बारे में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है कि वो देखो खुदा का बर्रा है जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। इसी तरह मेरे अजीजों, इसमें झलक नजर आती है इसहाक के और इब्राहिम की, हमें जो
तस्वीर नजर आती है, इसमें खुदा बाप और यीशु मसीह की शक्ल नजर आ रही है। उसने दुनिया के लिए अपने बेटे को कुर्बान कर दिया है, दुनिया के लिए जान दे दी है। आज लोग माने या ना माने, ये लोगों की गलती है, खुदा की कोई गलती नहीं है। खुदा ने तो अपनी रास्तबाजी पूरी की है, खुदा ने तो अपना बेटा दे दिया है। अब ईमान लाओ और जिंदगी पाओ, आसमानी जिंदगी पाओ। इसी तरह मेरे अजीजों, खुदावंद आपको बरकत दे, इस कलाम को समझने की तौफीक दे। आजमाइशें जो हैं हमारे ईमान को चमकाती हैं, हमारी ईमान की चमक जो है वो आजमाइशों से जाहिर होती है। हम इसको आगे जारी रखेंगे, इसी कलाम को। खुदावंद आपको बरकत दे। आप सबकी सलामती हो मसीह यीशु में। आमीन 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 आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया पास्टर जी इस बाबरकत कलाम के लिए। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। बहुत शुक्रिया। बेशक ऐसा ही है कि जब हम खुदावंद की राह को चुनते हैं तो खुदावंद हमें बरकतें देता है, लेकिन उससे पहले खुदावंद से हमें आजमाता भी है कि क्या हम उन बरकतों के लायक भी हैं या नहीं, या क्या हम खुदावंद के साथ सिंसियरली चल भी रहे हैं या नहीं। तो जब हम उन आजमाइशों को पार कर लेते हैं, उन आजमाइशों के समंदर में से निकल जाते हैं, तो बहुत सी बरकत रूहानी और जिस्मानी दोनों तरीके से खुदावंद हमें उन दोनों बरकत से नवाजता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया पास्टर जी इस बाबरकत कलाम के लिए। खुदावंद हमें भी तौफीक दे कि हम जो है अपनी उन तमाम जो दुनियावी हमारे सामने आजमाइशें आती हैं उनको फेस करते हुए खुदावंद के साथ मजबूती से चलते रहें। थैंक यू।